ذوالحجہ کے آخر میں بعض روایات کے مطابق 4 دن رہتے تھے۔ جب مہینہ اگر 29 کا ہے تو 3 دن رہتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی حملے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس وجہ سے ان کی موت شہادت کی موت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کو شہید کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو پہاڑ لرزنے لگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے اوپر اپنا پیر مبارک مارا اور فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو شہید قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور نبی خود آپ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کرنا اور میری موت آپ کے نبی کے شہر میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی، لیکن چونکہ مدینہ طیبہ میں وفات کی بڑی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مدینہ شریف میں فوت ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو شہادت اچھی موت ہے، اور جہاں موت واقع ہو اس اعتبار سے مدینہ زبردست ایک جگہ ہے۔ تو دونوں فضیلتیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی، شہادت تو ہوگی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہاں تو مسلمانوں کی حکومت ہے، امن و امان ہے، شہادت بھی اور وہ بھی مدینے میں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ یہ کر سکتا ہے، اور جانتے ہیں آپ یہی ہمارا موضوع ہے، اللہ نے پھر وہ کر دیا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پوری طرح قادر ہے۔ حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، من سأل اللہ الشہادۃ، جو شخص شہادت مانگتا ہے بصدق، خلوص نیت کے ساتھ، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ شہیدوں کے مقام و مرتبے تک اس کو پہنچا دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر واقع ہوئی ہو، اپنے گھر میں، گھر کے بستر پر بھی اگر وہ جاں بحق ہوا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ تو ایک حقیقی شہادت ہے، ایک حکمی شہادت ہے۔ میدان جنگ میں مارا جانا یہ وہ حقیقی شہید ہے جن کے بارے میں کہا ان کو مردہ نہ کہو۔ باقی جو شہید ہیں ان کو شہید تو کہا گیا ہے، لیکن ان کی میت پر جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ عام مسلمانوں کی میت کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اس شہادت کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے بھی دیکھا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت امام حسن کی خلافت بھی ختم ہو گئی، یعنی 41 ہجری میں، جب تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایک ہی حکمران تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ گویا کہ آئی وٹنس جس کو آپ کہتے ہیں نا،
عینی شاہد، موقع کا گواہ. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی، تو وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. 23 ہجری کا حج ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور لگتا یہ ہے کہ حج ادا کرنے کے فوراً بعد وہ مدینہ طیبہ واپس آ گئے. مطلب حج میں آپ 12 ذوالحجہ کو منیمم ہے نا، میکسیمم یہ ہے کہ 13 ذوالحجہ کی کنکریاں مارنے کے بعد آپ حج سے فارغ ہو گئے. جو شخص حج کرنے کے بعد حج کے دوران میں یا حج سے واپس آتے ہوئے جلد ہی اللہ کو پیارا ہو جائے تو وہ تو کمال ایک بات ہے نا. گناہوں سے پاک ہو کے آیا تھا اور آتے ہی اللہ کے پاس چلا گیا. 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن ٹارگٹ کیا گیا. یہ 26 ہیں تو 4 دن پہلے 22 ذوالحجہ 22 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے. 13 کو حج سے فارغ ہوئے اور 22 کو مدینہ طیبہ میں. یہ صحیح بخاری کے اندر شہادت گواہی موجود ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی حضرت حذیفہ بن یمان کی اور عثمان بن حنیف کی رضی اللہ عنہما. حضرت عمر فرماتے ہیں لَإِن سَلَّمَنِ اللَّهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلَ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَىٰ رَجُلٍ بَعْدِي. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور میری زندگی ہوئی تو عراق کے اندر جتنی بھی بیوائیں ہیں میں ان کے روزگار کا ایسا بندوبست کر دوں گا کہ میرے بعد کسی کی ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. یعنی ان کا روزگار بیواؤں کا ایسا بنا دوں گا، سیٹ اپ ایسا قائم کر دوں گا کہ بیوائیں جو ہیں وہ کسی کی پھر محتاج نہیں ہوں گی. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. بھائی حکمران تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ محتاجوں کا جو بے آسرا ہے ضرورت مند ہے ان پر فوکس کریں، اور ہمارے کرسیوں پر کرتے ہیں اور آپس میں لڑنے پر اور بہتان بازیوں پر کرتے ہیں. اصل جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ بحیثیت امام کے مسجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کو کہتے کہ صفیں سیدھی کر لو. صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں استوو، اور آپ نے ائمہ حرمین شریفین کو کبھی سنا ہوگا کہ نماز کھڑی ہونے لگتے وہ کہتے ہیں استوو، یعنی صفیں ٹھیک کر لو، کیونکہ نماز کا حصہ نا صفوں کا درست ہونا ضروری ہے. اور وہ تب تک نماز کھڑی نہیں کرتے تھے جب تک صفیں پوری طرح سیدھی نہ ہو جاتی. ہم تو بعض دفعہ جلدی کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی بعض حضرات کہتے ہیں جمعے والے دن تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں، وہ لوگ پھر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں گیپ رہ جاتا ہے. اصل یہی ہے کہ صفیں ٹھیک کروانے کے بعد نماز کھڑی کروائے امام، اور پھر جو امام المسلمین بھی ہو تو ظاہر ذمہ داری اسی حساب سے پڑ جائے گی. تو حضرت عمر نے اس طریقے سے آواز لگائی صفیں سیدھی کرنے کی، تکبیر پڑھی، اور فجر کی نماز ہے عموماً صورت یوسف یا صورت نحل جیسی صورتیں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے. وہ صورتیں جن کی اتنی مقدار ہوتی ہے، اتنی آیتیں ہوتی ہیں، لمبی قرات کرتے تھے گویا کہ. نبی پاک علیہ السلام کا شہر ہے مدینہ طیبہ، طابہ، منورہ، مدینہ الرسول، مدینہ النبی، وہ پاکیزہ شہر، حرم، مسجد نبوی، روضۃ من ریاض الجنہ، محراب نبوی، مصلی نبوی، اور حالت نماز. یہ کیفیت ایک شخص نے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ مجوسی مشہور ہے، ہو سکتا کسی زمانے میں مجوسی ہو، لیکن مستدرک حاکم میں یہ ہے کہ وہ نصرانی تھا، تو ہو سکتا اس نے مذہب چینج کیا ہو، تو وہ دونوں روایتیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں آ گئی. خیر مستدرک حاکم میں ہے کانا نصرانین، وہ نصرانی تھا، یعنی گویا کہ پہلے وہ الہامی مذہب کا پیروکار نہیں ہے اور بعد میں ایک الہامی مذہب کا ماننے والا وہ بن گیا ہوگا. یہ مختلف روایات سے بات معلوم ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو گیا. جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو پتا چلا کہ حملہ ہو گیا ہے، جو لوگ پیچھے تھے ان کو نہیں پتا چلا. انہوں نے تو بس یہ کہ قرات کی آواز آ رہی تھی اونچی اونچی اور وہ آواز بند ہو گئی اور انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا.
انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن پاس والے لوگوں کے سامنے تو سارا ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قتلنی او اکلنی الکلب، ایک درندے نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، تاریخ المدینہ المنورہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر سورۃ احزاب کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اس نے حملہ کیا دو دھاری خنجر کے ساتھ جو زہر میں بجھایا گیا ہے۔ اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے تو روشنیاں زیادہ نہیں ہوتی تھی، اب وہ حواس باختہ ہو کر جو جس طرف گزرتا جا رہا ہے لوگوں کو زخمی کرتا جا رہا ہے۔ 13 آدمیوں کو اس نے نمازیوں کو مسجد نبوی کے اندر زخمی کیا ہے، اور اتنے تیز وار کہ ان میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر تو ان میں شامل ہیں، 4 دن کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، لیکن 7 اور لوگ بھی شہید کر دیے اس نے۔ ایک آدمی نے اپنا کپڑا اس کے اوپر پھینکا قابو کرنے کے لیے، تو جب اس نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا، صحیح بخاری میں یہ ہے کہ نحر نفسہ، تو اسی خنجر کے ساتھ اس نے خودکشی کر لی۔ اور جو آدمی جیسے خودکشی کرتا ہے اس کو قیامت کے دن مسلسل وہ عذاب دیا جائے گا۔ اگرچہ خودکشی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اگر مسلمان ہو، لیکن جرم اتنا ہے کہ جو معززین ہیں علاقے کے وہ ایسے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ایک جنازہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا میں تو نہیں پڑھتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے جب تک وہ مسلمان ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوا، تو عام لوگ پڑھ لیں، لیکن جو ذمہ دار ہیں عبرت دلانے کے لیے ایسے جنازے میں شریک نہ ہو۔ حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بازو سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، میں زخمی ہوں اور کئی لوگ زخمی ہیں، لیکن یہ جو نماز ہے نا یہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ کئی واقعات ہیں مومنوں کے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی راہ میں جان بھی چلی جائے اگر نماز پڑھتے ہوئے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اس مالک کا۔ تو خیر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایمرجنسی میں ہلکی سے نماز پڑھائی، حضرت عمر نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو بندہ کون ہے۔ خیر کچھ دیر کے بعد رپورٹ ملی کہ یہ بندہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میری موت اس بندے کے ہاتھ سے نہیں کروائی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ یعنی میری یہ جو موت واقع ہو رہی ہے یہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، اس بندے کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو کلمہ گو ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ حضرت عباس کا موقف تھا ان غلاموں سے کام لینے کا، اور بہت سارے ان کے غلام بھی ہیں۔ ابن عباس سے فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں تو ان علوج کو، ان عجمی غلاموں کو جو جنگی ہیں، جنگ کے اندر غلام بنے ہیں، اگر آپ حکم کریں تو سب کو ہم قتل نہ کروا دیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اور یہ سارا میں صحیح بخاری سے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کچھ روایات دیگر بھی ہیں، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات تو غلط ہو جائے گی نا کہ ان کو قتل کیا، یعنی سب کو قتل کیا جائے۔ اس لیے بعد ما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم وحجوا حجکم، جب وہ تمہاری زبان بولتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جو حج تم کرتے ہو وہی حج وہی کرتے ہو، تو پھر ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی سب کو قتل کریں گے تو اس میں وہ غلام بھی ہیں جو مسلمان ہیں، تو یہ نہیں کیا جائے گا۔ خیر حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا، نبیذ پلایا گیا، وہ بھی زخم کے راستے نکل رہا ہے، دودھ پلایا گیا وہ بھی نہیں ٹھہر رہا۔ اللہ اکبر، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، حضرت عمر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا،
کہتا ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، ابشر یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کے لیے خوشخبری ہے، بے بشر اللہ لک، یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وقدم فی الاسلام، قدیم الاسلام ہیں، یعنی عرصہ ہو گئے آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے، اور وہ لوگ جو شروع کے مسلمان ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس وقت ماریں پڑتی تھی، مسلمان ہونے سے عہدے نہیں ملتے تھے، کرسیاں نہیں ملتی تھی، مار کھانا پڑتی تھی، قتل ہونا پڑتا تھا، گھر چھوڑنا پڑتا تھا، ہجرت کرنا پڑتی تھی، بچے ذبح کروانا پڑتے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اس لیے جو السابقون الاولون ہے، قرآن نے بھی جیسے کہا ہے، ان کا تو مقام ہی بڑا ہے، تو کہا کہ قدم فی الاسلام ما قد علمت، آپ کو معلوم ہے، ثم ولیت، عمر پھر آپ کو حکومت ملی، فعدلت، پھر آپ نے انصاف کیا، ثم شہادت، اور پھر آپ کو یہ شہادت کی موت مل رہی ہے۔ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے، حضرت عمر کی دعا ہے، اور یہ اٹیک بھی ہو چکا ہے سامنے، تو یہ موت شہادت کی موت ہی ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو یقرأ علیک عمر السلام، عمر آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ سرکاری اداروں میں رہتے ہیں، سرکاری اداروں کا سسٹم، گورنمنٹ کا نظام آپ دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے غلط کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ امیر المومنین تو کچھ بھی کروا سکتا ہے، لیکن کہا امیر المومنین نہیں بولنا، عمر بولنا ہے، یعنی یہ میری خواہش امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا آرڈر نہیں ہے، یہ عمر کی درخواست ہے ام المومنین سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ میں بھی مقام بنا لوں اور مجھے بھی وہاں جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ زارو قطار رو رہی ہیں اس حادثے کی وجہ سے، اور یہ جو زخمی ہوئے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 3 قبروں سے زیادہ جگہ وہاں پر موجود نہیں تھی، یہ علمی بات ہے۔ اس لیے جو روایتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کے وہاں دفن ہوں گے، وہ اتھینٹک نہیں ہیں۔ میں اصل میں یہ اشارہ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں دفن ہو، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، لیکن جو علم ہمارے پاس موجود ہے، دلائل موجود ہیں، اس حوالے سے یہ بات صحیح بخاری کے حوالے سے ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو میرے لیے سب سے اہم چیز ہوگی، جب انہوں نے اجازت دے دی تو کہا یہ میرے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن ہوں گا۔ اور پھر ایک اور بات کہی کہ جب میری موت واقع ہو جائے، یعنی وفات ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایک بار جانا ہے، میری لاش اٹھا کے جب آپ لے جائیں گے تو پھر پوچھنا ام المومنین سے کہ عمر اجازت مانگتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی بھلا؟ اس لیے کہ اب تو دنیا سے چلے گئے نا، عہدے کا روب، وہ بات وہ تو نہیں ہوگی نا، تو اگر دل سے اجازت دے رہی ہیں تو پھر وہ اجازت برقرار رہے گی۔ کہا کہ اگر میری لاش جب آپ لے جائیں گے تب اگر اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ردونی الی مقابر المسلمین، تو پھر عام مسلمانوں کی قبریں ہیں، مجھے وہاں پر دفن کر دینا۔ لیکن مسلمان چونکہ وعدے کا پابند ہوتا ہے، زبان کر لے تو اس پر قائم رہتا ہے، بعد میں بھی انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن ہوئے۔ وہ جو اجازت مانگی تھی وہی دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ فرمایا ادخلوہ ہو، تو ان کو حجرے میں داخل کر دیجئے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3700 ہے، ان کو داخل کیا گیا اور اپنے 2 ساتھیوں کے پہلو میں وہ دفن ہوئے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ اور ایک عرب عالم دین نے کتاب لکھی ہے شہید محراب نبوی،
شہید المحراب النبوی، یعنی وہ شخص جو نبی پاک علیہ السلام کے محراب میں شہید کیا گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، دل کلیئر ہو تو ادھر پھر لائن اللہ کی طرف کلیئر ہوتی ہے، تو آخرت کے معاملات بھی پھر ٹھیک رہتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نماز پڑھاتے رہے، نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ غالباً 29 ذو الحجہ کو حضرت عثمان بن عفان جو ہے خلیفہ بن گئے۔ اسلام کا یہ اتنا اہم نظام ہے کہ جب تک خلیفہ مقرر نہ کر لیا جائے پہلے خلیفہ کو دفن نہ کیا جائے۔ یہ خلافت کا عہدہ جو ہے اتنا اہم ہے، مسلمانوں کا نظم، یہ انتظامی ڈھانچہ اتنا اہم ہے کہ پہلے یہ مقرر کرے اور پھر پہلے خلیفہ کی تدفین ہوگی۔ اس لیے یکم محرم کو تدفین ہوئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی 24 ہجری کا پہلا دن جب ان کی تدفین ہوئی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے کہ 10 سال 6 ماہ 5 دن خلافت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام بھی قمری 63 سال میں فوت ہوئے، حضرت ابوبکر بھی 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور حضرت عمر بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اور شہادت کی موت مانگنا یہ وقت سے پہلے فوت ہونا نہیں ہوتا، اور جو بندہ شہید ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہی دنیا سے جاتا ہے، بندہ موت نہیں مانگ رہا ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میری موت آئے تو یہ جو فضیلت والی موت ہے وہ آئے، تو آنی تو وقت پر ہی ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کافروں کے غالب ہونے کی اور مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی دعا کرتے ہیں، شہادت کی دعا، یہ نہیں ہے۔ اور کافر مغلوب بھی ہوں تب بھی مسلمانوں کو شہادت مل سکتی ہے، مل سکتی ہے نا۔ بھائی مسلمان غالب تھے، حضرت عمر پھر بھی شہید ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ شہادتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملتی ہے، قربانیاں دینے سے غلبہ ملتا ہے۔ اس لیے شہادت کی موت مانگنا معیوب نہیں ہے۔ اور پھر معیوب کیسے ہوگا؟ یہ تمنا تو کئی بار خود اللہ کے نبی نے کی ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات عام وفات ہے یا شہادت کی موت ہے، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ شہادت تو اللہ کی راہ میں پیش کرنا رب کے کلمے کی سر بلندی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کلمے کی سر بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جو کام رب کے نام کو اونچا کرنے کے لیے ہو وہ معیوب نہیں ہو سکتا۔ تو مومنین کی یہی ایک سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ یہ اسلام کے کلمے کی بلندی کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، اور جب بندہ مخلص ہو، قربانی دینے کے لیے تیار ہو، تو ان کا نام بھی برزار دنیا میں اللہ رکھتے ہیں زندہ۔